اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، ہم بات کر رہے تھے اس کلام نورانی کے اندر کہ جو نہج البلاغہ کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے، نہج البلاغہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، کہ جس کے اندر امیر المومنین کے خطبات ہیں، امیر المومنین کے خطوط ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف افراد کو امیر المومنین نے لکھے، اور اس کے اندر امیر المومنین کی وہ حکمت بری باتیں ہیں کہ اگر انسان ان کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں لاگو کر لے تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ وہ حکمتیں کہ جو در حقیقت عملی زندگی کے لیے رہنما اصول ہیں، وہ حکمتیں کہ جو انسان کے لیے اس آئین کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جو خداوند متعال نے قرآن کی شکل میں ہمارے لیے معین کیا ہے، اور اس آئین کی تفسیر ان حکمتوں کے ذریعے سے ہم تک امیر المومنین کے کلام کی صورت میں پہنچی ہے۔ آج ہم جس کلام کے اندر بات کریں گے وہ کلام حکمت امیر المومنین کی ایک حکمت بری بات ہے کہ جو نہ صرف ہماری عملی زندگی میں ہمیں فائدہ دے گی بلکہ ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی کے لیے بھی باعث زینت ہے اور باعث نجات ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ امیر المومنین اس حکمت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اذا وصلت الیکم اطراف النعم، جب تمہیں نعمات حاصل ہو رہی ہوں، جب تمہارے اطراف میں نعمات ہوں، جب تمہارے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ پر خدا کی نعمات ہوں، اس وقت کیا کرو، فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر، تو ان کو ناشکری کے ذریعے سے اپنے تک پہنچنے سے دور نہ کرو۔ یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں امیر المومنین کہ جب تمہارے اطراف میں ہر جگہ پر نعمات ہوں تو یہ نہ ہو کہ ناشکری کی وجہ سے وہ نعمات تم سے چھن جائیں، بلکہ شکر کرو تاکہ ان نعمات میں اضافہ ہو سکے۔ پچھلی گفتگو میں بھی ہم نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اگر انسان شکر کرے تو اس کی تمام جو نعمات اس کے شامل حال ہیں ان میں مزید اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر ناشکری کرے تو اس صورت میں اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بھی چھن جاتی ہیں۔ یہاں پر رک کے ایک مثال کے ذریعے سے اس مطلب کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، جب پرندے پرواز کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس شاخ کے اوپر بیٹھتے ہیں کہ جہاں پر پرندے پہلے سے موجود ہوں۔ جہاں پر پرندے پہلے سے موجود نہ ہوں، وہ پرندہ جو پرواز کر رہا ہوتا ہے وہ وہاں پہ نہیں بیٹھتا، یا وہ شاخ کے جو وہاں پر پرندہ نہیں بیٹھتا، اور جہاں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں تدریجاً آہستہ آہستہ باقی پرندے بھی وہاں پہ آ کر بسیرا کرتے ہیں، وہاں پہ آ کر بیٹھتے ہیں۔ نعمتوں کی مثال ہو بہو ان پرندوں کی شکل میں ہے کہ اگر ایک جگہ پر نعمت کا پرندہ آ کے بیٹھتا ہے، اگر فرد شکر ادا کرے تو تدریجاً دوسرے پرندے نعمتوں کے بھی آتے ہیں، لیکن اگر شکر ادا نہ کرے تو پھر وہ پرندہ جو پہلے بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اڑ جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو باقی آنے والے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، در حال پرواز ہوتے ہیں پرندے، وہ بھی وہاں پر نہیں بیٹھتے۔ پس نعمتیں بھی اسی طریقے سے ہیں، اسی طرح سے ہیں۔ اگر شکر کریں گے خدا مزید بھیجے گا، اگر نہ شکری کریں گے تو خدا نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ بھی ہم سے چھین لے گا۔ پس ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو کیا کریں، ان کا شکر ادا کریں، اور نعمتوں کا شکر پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، اور نعمتوں کا شکر کہ جس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جس مقصد اور جس ہدف کے لیے خداوند متعال نے نعمت ہمارے شامل حال کی ہے، اس مقصد اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اس نعمت کا استعمال کیا جائے۔ چکا ہے کہ خداوند متعال نے آپ کو کان کی نعمت دی، آنکھ کی نعمت دی، زبان کی نعمت دی، تو ایک تو اس کا لفظی شکر ہے کہ خدایا تو نے یہ ہمیں نعمات دی، تیرا شکر۔ ایک اس کا عملی شکر ہے۔ کون سی چیز عملی شکر کا باعث بنتی ہے کہ اگر انسان جو نعمت خداوند متعال نے انسان کو دی ہے اس کو صحیح ہدف کے